ابراہیم الہی بحق فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد وتفل بی ما انت اہلو ولا تفل بی ما نحن اہلو بجائے محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ یہ میں گزارش کروں گا جو پیچھے حضرات تشریف فرمائیں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، یہ جگہ آگے بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، زحمت کر لیں تھوڑی سی، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ مالک آپ کا یہاں پہ آنا، ایک ایک قدم مالک عبادت میں شمار فرمائے۔ یہاں پہ بیٹھ کے مالک آپ کا تسبیح لینا بھی، سانس لینا خدا اپنی تسبیح میں شمار فرمائے، اور جو حاجات، تمنائیں، دعائیں، خواہشات، مناجات لے کے اس عزتوں والے دربار میں آئے ہوں، مالک سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے یک زبان نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، کل مسمى بالوحدت غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء۔ بلند تر صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ سب سے پہلے دعا کروں گا کہ مالک آپ تمام حضرات کا اس مقدس اور طاہر دربار میں چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ خرچ، اخراجات، لنگر و نیاز، یہ اہتمام، خلوص، عقیدہ مالک اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور بالخصوص دعا ہے کہ مرنے سے پہلے امام حسین بادشاہ کی زری کی زواری مالک سب کو نصیب فرمائے، اور ذکر کے وارث امام زمانہ بادشاہ کے مالک مقدس ظہور میں تعجل فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جس کتاب سے میں نے یہ آیت پڑھی ہے وہ کتاب قانون کی کتاب ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قانون کی کتاب ہے، اور قانون کی کتاب میں محبت کی کہانیاں نہیں ہوتی۔ قانون کی کتاب میں قانون بتایا جاتا ہے، آئین بتایا جاتا ہے، جزائیں بتائی جاتی ہیں، سزائیں بتائی جاتی ہیں۔ اور جب یہ قانون کی کتاب ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس قانون کی کتاب میں کسی پہ صلوات ہے تو وہ بھی اللہ کا قانون ہے، اور اگر کسی پہ لعنت ہے تو پھر بھی اللہ کا قانون۔ مالک حسین آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ حسین عزتوں میں اضافہ فرمائے، دعا فرمائیے گا۔ تو یہ قانون کی کتاب ہے تو اللہ نے ہر آیت اس میں قانون بنا کے بھیجی۔ اور یہاں کیونکہ لعنت کا تذکرہ ہے تو میں یہاں پہ رک کے ایک بات کروں گا۔ اللہ نے 2 رجسٹرڈ بنائے ہیں، ایک رجسٹرڈ پہ صلوات والوں کے نام ہے، جتنے بیٹھے ہو کافی بیٹھے ہو۔ مومن اگر حقیقی معرفت رکھنے والا ایک بھی ہو نا، جی بسم اللہ، کیا کہنے،
کیا کہنے. بات کر رہا ہوں 2 رجسٹر اللہ نے بنائے. ایک رجسٹر پہ اللہ نے صلوات والوں کے نام لکھے, ایک رجسٹر پہ اللہ نے لعنت والوں کے نام لکھے. ناز حسین توجہ کیجیے گا, 2 رجسٹر ہیں, ایک پہ صلوات والوں کے نام, ایک پہ لعنت والوں کے نام. دونوں میں فرق یہ ہے, جو صلوات والا رجسٹر ہے اللہ نے نام لکھ کے پھر مور لگا کے اسے بند کر دیا. اب قیامت تک اس میں نیا نام درج نہیں ہو سکتا. لیکن لعنت والا رجسٹر ابھی بھی کھلا ہے. نام لکھوانے کے لیے نہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے, نہ پیسے دینے کی ضرورت ہے, نہ سفارش کروانے کی ضرورت ہے. بس آج بھی جو بھی بندہ فضائل علی سن کے چہرے کا رنگ بدلا لے, اللہ اسی پہ لعنت, خدا اسی پہ لعنت کرتا ہے. مالک سلامت رکھیں جی. یا علی, مالک عزت وقت میں اضافہ فرمائے. آپ کی دعائیں سرکار. تو میں نے آپ کے سامنے اسی قانون کی کتاب میں سے ایک آیت پڑھی, الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. اللہ نے مردوں کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ مردوں پر فضیلت بخشی کہ عورتوں پر مرد حاکم ہے. مرد حاکم ہے یعنی افضل ہے, عورت محکوم. اب خدا درگام بھائی فضیلتیں دے کے اللہ بندے کو بھیجتا ہے. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی خدا فضیلت دے کے بھیجتا ہے. کسی کو اچھی صورت دے دیتا ہے, کسی کو اچھی سیرت دے دیتا ہے, اور کسی کے ہاتھ میں یہ کمال رکھ دیتا ہے کہ وہ اچھا مصور ہوتا ہے. اللہ فضیلتیں دے کے بھیجتا ہے. کسی کے ہاتھ میں یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اچھی تقریر لکھ لیتا ہے, کسی کو اچھی سیرت, کسی کو اچھا حسن دے دیتا ہے. اب دیکھیں با اعتبار نبوت بھی حضرت یوسف لوگوں سے افضل تھے, لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں حسن سے نوازا. اور آج بھی لوگ حضرت یوسف کی نبوت کو کم یاد کرتے ہیں, حسن یوسف کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ جو اس کے حسن کا تذکرہ تو کرتے ہیں, لیکن حسن یوسف کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے جس نے یوں کیا تو یوسف بن گیا. اس کے حسن کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے جس نے, تو یہ اللہ فضیلتیں دیتا ہے. اللہ نے فضیلت کیا دی, اللہ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا کے بھیجا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سارے مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور افضل ہیں. تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اللہ نے کس اعتبار سے کہا ہے. اللہ نے یہ با اعتبار جنس کہا ہے. اب دیکھیں حضرت بی بی آسیہ عورت ہے, شوہر کیا ہے فرعون. اب فرعون افضل نہیں, بی بی آسیہ افضل ہے نا, تو پھر اس کا مطلب ہے خدا نے کوئی تو قانون دیا ہے نا. پھر اللہ نے قانون کیا دیا, اللہ نے یہ جو فضیلت اور فوقیت بخشی ہے وہ با اعتبار صفت نہیں, با اعتبار جنس. اب جنس کیا ہے؟ یہ داڑھی, یہ مونچھیں, یہ شکل و صورت. ہاں کچھ لوگ بغیر داڑھی مونچھوں کے بھی مرد ہوتے ہیں, وہ بھی مرد ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ جنس ہے, یہ جنس ہے, یہ شکل و صورت ظاہری, یہ کیا ہے؟ یہ جنس ہے. اب صفت کیا ہے اور جنس کیا ہے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گی, آپ بھی میرے ساتھ متصل ہو جائیں گے. خیبر کے میدان میں با اعتبار جنس سارے مرد تھے, لیکن پھر بھی رسول نے کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مالک حسین آپ کو سلامت رکھے, بادشاہ حسین عزتوں میں اضافہ فرمائے. بہت اچھا استقبال کیا, میں راضی آپ سے سرکار, میں راضی ہوں, میرے آنے کا مقصد آ لو. یہ با اعتبار صفت کا ہے, با اعتبار جنس نہیں. تو فضیلتیں اللہ دے کے دنیا پہ بھیجتا ہے. اب رسول خدا افضل الانبیاء ہے نا, تمام نبیوں سے افضل ہیں, مرد ہیں. اور سرکار علی بادشاہ جن کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد ہیں, اور سرکار حسنین سے افضل مرد تو دنیا میں کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. اب جب یہ سارے مرد ایک کساء کے نیچے اکٹھے ہوئے نا, تو پھر فرشتوں نے پوچھ لیا کہ پالنے والے اس کساء کے نیچے کون ہے. تو پھر اللہ نے تعارف ان مردوں کی مردانگی کی وجہ سے نہیں کروایا. پھر اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنیہا. پھر اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا تھا مجھے ان کی مردانگی عزیز نہیں, بطول کی رشتہ داری عزیز ہے, سیدہ کی رشتہ داری عزیز ہے. تو خدا فضیلتیں دیتا ہے.
اب سیدہ نے باہر آ کے پھر بتایا کہ حسین کیا ہے، رسول کیا ہے۔ اب ظاہری جو حیات ہے جناب سیدہ کی وہ تو 18 سال ہے نا، تو 18 سالوں میں جناب سیدہ چند مرتبہ گھر سے باہر آئی ہیں۔ چلیں میں گنوا دیتا ہوں۔ پہلی مرتبہ جناب سیدہ اس وقت گھر سے باہر آئیں جب رسول خدا صحن حرم میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے، رسول خدا نماز پڑھ رہے، کچھ لوگ آئے جو رسول کی نماز کو روکنا چاہتے تھے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ لوگ آئے، وہ چاہتے تھے کہ رسول کی نماز کو روکے۔ جناب سیدہ نے یہ منظر گھر سے دیکھا۔ اب کیونکہ اس وقت بھی جناب عمران کے گھر کا دروازہ اللہ کے گھر میں ہی کھلتا تھا، جناب سیدہ نے منظر دیکھا تو جناب سیدہ نے برقع اٹھایا، گھر سے باہر آئی اور رسول کا طواف کرنے لگی۔ سیدہ رسول کا طواف کرنے لگی اور جو نماز کو روکنا چاہتے تھے نا، جناب سیدہ ان کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں میں تمہیں غرق کر دوں گی اگر رسول کی نماز میں مداخلت کی۔ اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں، ساتھ سفر میں شامل ہیں، تو ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ جو سیدہ رسول کی نماز میں مداخلت برداشت نہیں کرتی، کیا انہیں خبر نہیں تھی یہ حسین گھر سے جا رہا ہے، رسول سجدے میں ہیں، یہ پشت پہ جا کے بیٹھ جائے گا، سوار ہو جائے گا؟ لیکن سرکار حسین کو سیدہ نے روکا نہیں۔ بہت بڑا فکرہ کہنے جا رہا ہوں، زرگام بھائی دعا کیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب سیدہ نماز میں غیر نماز کی مداخلت برداشت نہیں کرتی۔ یار حسین تو خود نماز ہے نا، اللہ کا ذکر ہے نا، نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب سجدے میں تھے رسول خدا، پشت پہ حسین آئے، سجدہ ختم ہوا، نماز تمام ہوئی، صحابہ نے میٹنگ کی تو ایک صحابی کو منتخب کیا گیا، حضرت ابو سعید خدری کو منتخب کیا کہ آپ جاؤ رسول خدا سے جا کے پوچھو کہ کیا ہم بھی نماز کی حالت میں دوران سجدہ ہماری پشت پہ ہماری اولاد آ جائے تو ہم سجدے کو لمبا کر سکتے ہیں؟ جناب ابو سعید خدری کو منتخب کیا، سرکار ابو سعید خدری گئے، انہوں نے جا کے کہا یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہم سوالوں کا جواب دینے کے لیے تو آئے ہیں۔ بادشاہ وہ یہ پوچھنا تھا کہ قرآن کی آیت ہے، اب یہ ذہن میں رہے کہ نماز اللہ کا ذکر ہے۔ یا رسول اللہ وہ قرآن کی آیت ہے، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر دے۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہاں بالکل۔ تو سرکار کل حالت سجدہ میں آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد آ گئی تھی، بادشاہ کو جلال آیا، بادشاہ فرماتے ہیں خبردار، کل دوران سجدہ میری پشت پہ میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر آیا تھا۔ یا حسین سلامت رہے بھائی، یا علی، یا علی علیہ السلام۔ بس یہ آخری بات، کل میری اولاد نہیں اللہ کا ذکر، تو فضائل ہیں ہی ان کے، یہ تو سردار ہیں، ان کے نوکر سمجھ سے بالا تر ہیں۔ اسبغ بن نباتہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، امیر المومنین کے صحابی ہیں۔ ایک حبشی غلام ہے، حبش کا رہنے والا۔ وہ حبشی غلام کرتا کیا ہے، قصیدے لکھتا ہے امیر المومنین کی مدحت میں، اور ایک کام بڑا نرالا کرتا ہے، قصیدے لکھ کے بڑا نرالا کام کرتا ہے، قصیدے لکھ کے پھر انہیں سناتا ہے جنہیں علی اچھا نہیں لگتا۔ قصیدے لکھتا ہے پھر انہیں سناتا ہے جنہیں علی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ قصیدے لکھا کرتا ہے۔ تو اس کا جو مالک تھا وہ بڑا سخت تھا۔ میں نے مصائب نہیں پڑھنا، فضائل میں ہی آپ کو سلام کرنا ہے، آپ سے رخصت چاہوں گا، بہت اچھے پڑھنے والے ثاقب بھائی فضائل اور مصائب آپ کو سنائیں گے۔ تو یہ قصیدے لکھتے ہیں، تو جو اس کا مالک ہے وہ بڑا ناسبی تھا۔ ایک دن یہ سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا ہے، امیر المومنین کوفہ میں تھے، یہ سجدے میں سر رکھ کے دعا کرتا ہے، پالنے والے پتہ تو تجھے بھی ہے میں نوکر کس کا ہوں۔ کوئی منظر ایسا بنا، کوئی موقع ایسا بنا کہ میں ایک مرتبہ کوفہ چلا جاؤں اور فقط ایک زیارت امیر المومنین کی کر لوں۔ اب اس نے ادھر دعا کی، تیسرا دن نہیں گزرا تھا کہ اس کے مالک نے یمن میں غلاموں کی منڈی لگتی تھی، وہاں لے کے گیا، کندانی قبیلے کا ایک شخص تھا، اس نے وہاں سے اسے خریدا، یہ لے کے کوفہ پہنچ گیا۔ اب توجہ کیجئے گا، اب تیسرے دن جب کوفہ پہنچا نا تو پھر سجدے میں سر رکھا،
اب سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگا پالنے والے تیری کریمی کے کیا کہنے، میں نے تجھ سے فقط ایک زیارت مانگی تھی، تو نے ساری زندگی علی کے قدموں میں بھیج دیا۔ میں نے یا علی علیہ السلام میں نے فقط ایک زیارت مانگی، تو نے ساری زندگی بادشاہ کے قدموں میں بھیج دیا۔ اب یہاں پہ آ کے پھر مولا کے قصیدے۔ اب جب ایک دفعہ گلی میں نکلتا ہے تو جناب قمر ملتے ہیں، سرکار قمر ملتے ہیں تو جناب قمر کو دیکھ کے کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ یہاں پہ کوئی علی کا منکر رہتا ہے؟ جناب قمر مسکرا کے کہتے ہیں بے شمار، کوفہ میں بے شمار۔ کاچا کہاں پہ؟ فلاں محلہ، فلاں قبیلہ، فلاں شخص ہے، وہ اتنا نسبی ہے، وہ کہتے ہیں امیر المومنین کعبہ میں آئے ہیں، یہ بھی اتفاق ہے، فضیلت نہیں سمجھتا۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ کعبہ میں آنا مولا کی فضیلت نہیں، کعبہ کی فضیلت ہے۔ بادشاہ کعبہ میں آئے، اب اس نے کہا اچھا یہ قصیدے لکھ کے سناتا تھا، اس کی بڑی ایک بری عادت تھی کہ یہ کبھی کبھار چوری کر لیا کرتا تھا۔ اس نے عادت سے تنگ آ کے چوری کر لی۔ اب جب چوری کی تو خبر دربار میں پہنچ گئی، امیر المومنین تک خبر پہنچی، سرکار نے طلب کر لیا، بادشاہ نے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ پوچھتے ہیں تو نے چوری کی؟ جی بادشاہ غلطی ہو گئی۔ اب وہ ناسبی بھی تھے، منکر بھی تھے، دربار میں کھڑے ہوئے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ علی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ بادشاہ نے دوسری مرتبہ پوچھا تو نے چوری کی؟ جی سرکار غلطی ہو گئی، لیکن خوش اس بات پہ ہوں مال حرام میرے شکم میں گیا نہیں، پہلے پکڑا گیا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں اچھا تیسری مرتبہ سزا دینی تھی، تو نے چوری کی؟ جی سرکار غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے فرمایا ہاتھ نکال، اس نے ہاتھ نکالا، سرکار نے تلوار چلائی، ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا۔ جب ہاتھ کٹا تو وہ جو منکر دیکھنے آئے تھے کہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تو چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ ہیں علی نے اپنے ماننے والے کو بھی سزا دے دی۔ اس نے کہا علی کوئی تیرے پیروں جیسا تھوڑی ہے، علی کوئی تیرے پیروں جیسا۔ ہاتھ کٹا، اس نے کٹا ہوا ہاتھ ابا کے دامن میں رکھا، لے کے دربار میں چلا، دربار سے بازار میں نکلا۔ اب جو دربار میں وہ منکر اور ناسبی تھے وہ بھی اس کے پیچھے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تو اسے سزا ملی ہے۔ اب پوچھتے ہیں کہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اب اس نے تھوڑی مولا علی کے قصیدے پڑھنے ہیں، ابھی تلوار چلی، خون نکل رہا ہے۔ یہ گلی میں گیا تو وہ ناسبی سارے پیچھے، اس نے کہا یہ بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا یا نہیں چوک میں آؤ، سب کو بلاؤ اکٹھا کرو پھر بتاتا ہوں۔ جب سارے اکٹھے ہو گئے تو ایک منکر آواز دے کے کہتے ہیں اب بتا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو اسد اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو نفس اللہ ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو اسے مانے وہ رحمت اللہ ہے، جو اسے بھونکے وہ لعنت اللہ۔ میرا ہاتھ یہ بھائی طیب، مالک آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ حسین عبادت کو مزید اپنی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ کے مرحومین کے درجات مزید بلند ہو۔ میرا ہاتھ اس نے کاٹا، اس نے لمبا قصیدہ پڑھا۔ جب جھگڑا ہو گیا، بالکل آخری بات نتیجہ دینے لگا سرکار، جب جھگڑا ہو گیا تو خبر پھر دربار میں، بادشاہ نے دونوں کو طلب کیا، وہ منکر بھی آ گئے، علی کا نوکر بھی آ گیا۔ بادشاہ فرماتے ہیں جھگڑا میرے ماننے والا اور جھگڑا سرکار میں نے آپ کے قصیدے پڑھے۔ کہا اچھا میرے قصیدے؟ جی بادشاہ۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی تو میں نے تجھے سزا دی۔ طیب بھائی آج کی اس خطابت میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہے ہی نہیں، مولا گواہ ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابھی تو سزا دی ہے، تیرا ہاتھ کاٹا ہے، پھر میرے قصیدے، تیرا خون نہیں نکلا۔ نظریں جھکا کے کہتے ہیں بادشاہ خون نکلا ہے بدلہ نہیں، خون نکلا یا علی۔ بس نتیجہ جی، نتیجہ آپ کی نظروں کی حوالے، اور میں یہ آپ سے رخصت چاہنے لگا۔ سرکار فرماتے ہیں خون نکلا، پھر میرے قصیدے؟ اس نے کہا سرکار قصیدے ہیں ہی آپ کے گھر کے۔ بادشاہ فرماتے ہیں وہ ہاتھ کہاں ہے جو میں نے کاٹا تھا؟ سرکار ابا کے دامن میں۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہاتھ نکال، اس نے ہاتھ نکالا۔ سرکار فرماتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ید اللہ ہاتھ علی، بادشاہ نے پھیرا، ہاتھ پھر جوڑ گیا۔ وہ منکر دیکھنے والے تھے، وہ پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں یا علی اگر اسے جوڑنا ہی تھا تو پھر کاٹا کیوں؟ بادشاہ فرماتے ہیں بکواس بند کر، اس کا ہاتھ کاٹنا علی کی عدالت تھی، ہاتھ کا جوڑنا علی کی ولایت۔
ماشاءاللہ.